اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس کے اندر جب میت کو شہر خاموشہ میں لے آئے ہیں تو بہت عزت و تکریم کے ساتھ سارے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ جو لوگ گرد میں کھڑے ہوتے ہیں اکثر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹانے لگیں تو سب لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، فلق پڑھیں، سورہ توحید کی تلاوت کریں، شیطان رجیم سے پناہ مانگیں۔ تو اور تلقین کے پڑھنا کس وقت ہے؟ جب میت کی کمر کو قبر کی دیوار سے لگا دیں، جو کہ ایک واجب عمل ہے۔ تو عقائد کی یاد دہانی کے لیے کوئی بھی شخص یا تو کوئی مولانا ہو یا کوئی ایسا انسان کہ جو صحیح عربی کا تلفظ اور صحیح اردو زبان میں پڑھ سکے تلقین، تاکہ میت اچھی طرح سے سمجھ لے، تو وہ آگے آئے اور قبر میں اتر کے اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کو زور سے میت کے دائیں شانے پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کو میت کے بائیں کاندھے پر رکھیں، اور منہ کو اس کے کانوں کے پاس لے جا کے اس سے آہستہ آہستہ ہلائیں اور پھر کہیں 3 مرتبہ اسے کہیں، بلکہ آہستہ نہیں، اس میں تو لکھا ہے کہ اسے جھنجھوڑیں، یعنی ذرا زور سے، اور پھر کہیں یا فلاں ابن فلاں، یعنی میت کا نام لیں اور اس کے باپ کا نام لیں۔ اسما افہم، اسما افہم، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ سمجھ لے، سن لو اور سمجھ لو، سن لو اور سمجھ لو۔ بعد میں کہیں، اب یہ تلقین پڑھائی جا رہی ہے، اللہ ربک و محمد نبیک والاسلام دینک والقرآن کتابک وعلی امامک والحسن امامک والحسین امامک وعلی امامک ومحمد امامک وجعفر امامک وموسیٰ امامک وعلی امامک ومحمد امامک وعلی امامک والحسن والخلف الصالح امامک۔ پھر اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ اللہ تیرا پروردگار ہے، محمد مصطفیٰ تمہارے پیغمبر ہیں، اسلام تمہارا دین ہے، قرآن تمہاری آسمانی کتاب ہے، حضرت علی، امام حسن حسین، علی محمد، جعفر موسیٰ، علی محمد، علی حسن اور خلف الصالح حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تمہارے امام ہیں۔ اس تلقین کو 3 بار دہرائیں، 3 بار اس تلقین کو بار بار دہرائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے رہے ہیں اور اس کو نماز کے بعد ہم پڑھتے رہے ہیں تو یقیناً اس وقت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہماری سنوائی موجود ہوگی، ہماری لسننگ جو ہے، ہم لسن کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اس کو۔ پھر ہم کہیں گے، جو بھی تلقین پڑھا رہا ہے وہ کہے گا، ثبتک اللہ بالقول الثابت وہداک اللہ الی صراط مستقیم، عرف اللہ بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمتہ، اللہم جاف الارض عن جنبہ واسعد بروحہ الیک ولقہ منک برہانا عفوک۔ اللہ تمہیں گفتار اور اعتقادات کے ساتھ ثابت قدم رکھے اور سیدھی راہ پر گامزن رکھے، اور تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان
جنہیں تم دوست رکھتے تھے اپنی رحمت کے ٹھکانے میں آشنائی برقرار کرے۔ پروردگار زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف سے کھلا کر دے اور اس کی جگہ کو وسیع کر دے، اس کی روح کو اپنی طرف بلند فرما لے اور اپنی طرف سے دلیل روشن کو اس سے ملا دے، اور اس کی روح کو اپنی طرف بلند فرما اور اپنی طرف سے دلیل روشن کو اس سے ملا دے۔ بار الہ تیری بخشش اس کے شامل حال ہو۔ پھر میت کے لیے ایک جامع ترین تلقین بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، اور تلقین پڑھنے کے بعد یہ اعمال انجام دیں کہ دوبارہ سے کہیں خدا تمہیں قول اور عقیدے میں ثابت قدم رکھے اور راہ راست پر قائم رکھے، اور اپنی رحمت کے ٹھکانے میں تمہارے اور ان دونوں لوگوں کے درمیان آشنائی محبت برقرار رکھے جنہیں تم دوست رکھتے ہو۔ ثبتک اللہ بالقول الثابت وہداک الی صراط مستقیم وعرف اللہ بینک وبین اولیائک فی مستقر من رحمتی۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہ کہیں اللہم جافی الارض عن جنبہ واسعد بروحہ الیک ولقہ منک برہانا اللہم عفوک۔ پروردگار زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے کھول دے، اس کی روح کو اپنی طرف بلند فرما لے اور اسے اپنی طرف سے روشن دلیل اور قطعی جوابات عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری بخشش اور تیری معافی کی اس کے لیے امید کرتے ہیں۔ پھر جب قبر سے باہر نکل آئیں تو یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس دعا کا پڑھنا جو ہے صاحب قبر کے لیے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہوگا۔ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پروردگار تو اس کے درجے کو اعلیٰ علیین تک، یعنی جنت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دے، اور تو خود اس کے پسماندگان میں اس کی جانشینی فرما۔ ہم اس مصیبت کو صرف تیرے ہی حساب میں دیتے ہیں، اے عالمین کے پروردگار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارفع درجتہ فی علیین واخلف علی عاقبہ فی الغابرین وعندک نحتسبہ یا رب العالمین۔ پھر قبر کو بند کرتے ہوئے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ بھی انجام دیں۔ جب قبر کو بند کر رہے ہوں اور اس پر مٹی ڈال رہے ہوں اور اینٹیں چل رہے ہوں تو اس دعا کو پڑھیں، پروردگار تو خود ہی اس کی تنہائی اور اکیلے پن کا دوست و غمخوار بن جا، اسے خوف و ہراس سے امن و اطمینان عطا فرما، اور تو اس پر اپنی رحمتوں کی اس قدر بارش برسا کہ یہ تیرے غیر کی مہربانی سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ تیری رحمت تو ستمگاروں کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وحدتہ وآنس وحشتہ وآمن روعتہ واسکنہ من رحمتک تغنیہ بہا عن رحمتی من سواک فإنما رحمتک للظالمین۔ پھر قبر پر مٹی ڈالتے وقت اس دعا کو بھی ضرور پڑھ لیں کہ پروردگار تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے دوبارہ اٹھانے کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان اور تسلیم میں اضافہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانا بکا و تصدیقا ببعثک ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ اللہم زدنا ایمانا و تسلیما۔ پھر قبر پر جب مٹی ڈالیں تو یہ بھی کہیں، کہتے جائیں
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر قبر پر پانی چھڑکیں۔ مستحب ہے کہ قبر پر پانی چھڑکیں اس طرح کہ قبلہ رخ ہو کر سرہانے کے دائیں طرف سے شروع کر کے پائنتی تک جائیں، یعنی آخر تک جائیں، پھر چکر لگاتے ہوئے سر کی طرف آئیں اور باقی بچا ہوا پانی قبر کے درمیان میں گرا دیں۔ قبر پر پانی چھڑکنے کا انتظام کریں، اگر ہو سکے تو ایسا انتظام کریں کہ قبر پر 40 روز تک یا 40 ماہ تک پانی چھڑکا جاتا رہے۔ امید ہے اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قبر کی مٹی میں انگلیاں گڑا کر دعا پڑھیں۔ پانی چھڑکنے کے بعد میرے تمام مہربان یعنی اقربا اور دوست، جو بھی صاحب قبر کے دوست ہیں، وہ ہاتھوں کو کھول کر انگلیوں کے نشان لگائیں اور مٹی کے اندر تک ہاتھوں کو لے جائیں۔ مٹی بہت پولی ہوتی ہے، اس میں بہت نرم ہوتی ہے، تو اندر تک لے جائیں۔ اس طرح کے یہ نشانات قبر پر باقی رہ جائیں۔ یہ عمل قبر کو اندر تک انتہائی نورانی بنا دے گا۔ انگلیاں اندر گڑاتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیے۔ بسم اللہ خاتمتک من الشیطان ان یدخلک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اے قبر، میں تجھ پر مہر لگا رہا ہوں تاکہ شیطان تیرے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اور بہتر بھی یہ ہوگا کہ قبلہ رخ ہو کر قبر میں جب انگلیاں گڑائیں تو 7 بار سورہ قدر کی تلاوت کر کے مغفرت کی دعا کریں۔ دفن کے موقع پر موجود تمام مومنین سے التماس کریں کہ وہ یہ کہیں، پروردگار، ہم اس میں خیر و خوبی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے اور تو ہماری نسبت زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا۔ تمام مومنین جب گھر جائیں تو آج کی رات نماز وحشت قبر ضرور پڑھیں، اور دفن کے بعد امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر مشتمل کوئی نوحہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ آپ کا جانے والا تو خوش قسمت ہے، دفن ہو گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، لیکن اس وقت امام کی مظلومیت کے اوپر غور کریں۔ بیٹا موجود تھا لیکن دوش پر ابا بھی نہیں تھی، چادر بھی نہیں تھی کہ باپ کی میت کے اوپر ڈال دیتے، اور 3 دن تک میرے امام کا لاشا نہ جانے کب تک ایک اور کفن پڑا رہا۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد کوئی مہربان رشتہ دار یا دوست قبر کے سرانے بیٹھ کر یا کوئی عالم دین قبر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک بار پھر تلقین پڑھے۔ اس عظیم مہربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ اب یہ ہوگا کہ منکر نکیر مجھ سے سوال ہی نہ کریں گے۔ اب جو جانے والے ہیں، جو قبرستان آ کر واپس جا رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ایک بات جو امام صادق نے کہی کہ جب تم جنازے کو لے کر جا رہے ہو تو ہمیشہ یہ سوچو کہ اس تابوت میں کوئی اور نہیں ہے بلکہ تم ہی ہو، اور پھر تم یہ سوچو جب قبرستان سے جا رہے ہو کہ یہ سوچو کہ میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے، تو اللہ نے مجھے مہلت دے دی، تو اب میں کیسے اعمال کروں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں، جس قدر اعمال چاہیں کریں، جس قدر استغفار چاہیں کریں، جتنے چاہیں جنت میں اپنے درجات کو بڑھا لیں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں۔ کہیں آپ کو یہ دنیا جو اپنے اوپر نہ جانے کتنے لوگوں کو فریفتہ کر کے ختم کر چکی ہے، کہیں آپ کو بھی دھوکہ نہ دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے شب و روز کی مصروفیت میں اپنے اس حقیقی گھر کو فراموش کر دیں جس میں آپ ابھی اپنے عزیز کو دفن کر کے آئے ہیں، لیکن بہرحال بالآخر ایک دن سب کو انشاءاللہ ضرور آنا ہے۔ کاش کوئی یہ دن آنے سے پہلے ہی اپنی آسانی کا سامان کر لے۔ اب یہ ہے کہ اگر دفن تک آپ حاضر رہیں قبر کے قریب، آپ کو کتنا عظیم فائدہ ملتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔
حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم آپ کے لیے 10 کروڑ فرشتوں کو مقرر فرمائے گا جو قیامت تک آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے اس وقت میں اپنے ایک بھائی کا ساتھ دیا اور اس کے سفر کی تیاری میں اور اس کو منزل تک پہنچانے میں آپ اس کے ساتھ رہے۔ بڑی کٹھن منزل ہوتی ہے، لیکن جانا سب کو ہے۔ بہرحال ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، ہم اسی کے ہیں اور اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ تیاری بھی ہمیں خود ہی کرنی ہے، ورنہ تو دوسروں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس میں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد۔